کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا، کہ اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو میرے آقا رہتے۔ یہ حضرت عائشہ نے کہا جب فاطمہ کے ابا نہیں رہے تو اب یہاں کسی کا ابا نہیں رہے گا، جب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ کا شوہر نہیں رہے تو پھر اس دنیا یہ ہمیشہ کا گھر کسی کا نہیں بنے گی۔ قرآن کریم نے کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت جس کے نام سے ہی تم بھاگتے ہو لیکن ضرور یہ تم سے ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس علیم و خبیر کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں باخبر کر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ایک جگہ کہا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، کہیں بھی تم رہو موت تو تمہیں لازمی آ کر ملے گی۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بند کوٹھڑیوں میں بند ہو جاؤ لیکن اگر وقت آ گیا ہے تو موت وہاں بھی پہنچ کے رہے گی۔ اس لیے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری میری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ اور مجھ پہ مٹی ڈالی جائے گی۔ یہ اس دنیا کا اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اپنے جانثار شاگردوں کو فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرمایا کرو جس طرح اس سے شرمانے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے کہا قالوا انا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ، اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو اس سے شرماتے ہیں۔ بے شک صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی جو اللہ سے شرما کر چلنے والی جماعت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کو پہنچانا تھا، اس لیے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا قال لیس ذلک ولکن من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا۔ فرمایا نہیں تم سمجھے ہی نہیں، میں اللہ سے شرمانا کیا کہہ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے اللہ سے شرماؤ۔ فرمایا اپنے سر کو اور اس کے متعلق جتنے بھی اعضاء ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، منہ ہے، ان دماغ ہے، ان سب کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ اس سر کو بھی استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ یہ سر اللہ نے صرف اپنے دربار میں جھکنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس سے چاہے گا اس سے معاف کر دے گا۔ کیونکہ انسانیت کو جو اللہ نے توحید کا تحفہ دیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں توحید یہ ایک خشک سبجیکٹ ہے، اس کا ذکر تھوڑا ہونا چاہیے، نہیں، توحید وہ سبجیکٹ ہے جس نے انسانیت کو عزت دی، جس نے انسانیت کو اسٹیٹس دیا، جس نے انسان کو مقام دیا، جس نے انسان کو سربلندی دی، جس نے انسان کو عزت دی ہے، یہ توحید ہے۔ ورنہ انسان گری پڑی چیزوں سے ڈرتا تھا، پتھروں سے گھبرا رہا تھا، چاند ستاروں سے متاثر ہو رہا تھا، لوہے کو گوڈ مانتا تھا، ہواؤں سے متاثر ہو رہا تھا، درختوں کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ توحید نے آ کر اس کا سر بلند کیا ہے، یا جو اس کو کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، آدم کو، بنی آدم کو، آدم کی تمام اولاد کو ہم نے قابل عزت بنایا ہے، اس کو چیزوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں، میرے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے۔ تو فرمایا اپنے سر کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ ہاں، کھانا کھاتے وقت جو تمہیں کھانا تمہاری ضرورت ہے، اس وقت بھی رب نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرا بندہ کھانے کے آگے سر جھکائے،
باقی سارے جانور جھک جھک کے کھاتے ہیں، سروں کو جھکا کر کھاتے ہیں۔ انسان کو کھانے کا جو طریقہ سکھایا گیا وہ یہ ہے، لقمہ اٹھا اور منہ تک پہنچا، بل تیرا سر سیدھا رہے، کھانے کے لیے بھی کھانے کے آگے تیرا سر نہ جھکے۔ یہ شان دی ہے تجھے، یہ عزت دی ہے تجھے۔ اور سر کے متعلق جتنے بھی اعضاء ہیں، کان ہیں، ایئر فون لگاتے وقت اللہ سے شرما جایا کرو۔ تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر موبائل کی اسکرین جب سامنے ہوتی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی تو دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس لیے جو ہے اپنے کانوں کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے وقت شرما جاؤ۔ ہر جو ہے اپنی ہم عمر کو اپنی بہن سمجھو، ہر چھوٹی عمر والی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بڑی عمر والی کو اپنی ماں سمجھو۔ پاکیزہ نظریات کے ساتھ نگاہیں اٹھاؤ، آنکھوں کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، ورنہ قیامت کے دن یہ کان تیرے خلاف گواہی دے گا، آنکھ تیرے خلاف گواہی دے گی، زبان تیرے خلاف گواہی دے گی، بلکہ زبان کو بولنے نہیں دیا جائے گا، یہ ہونٹ گواہی دیں گے جو ہے ہم نے حرام کاریاں کی تھی، آنکھ گواہی دیں گی کہ ہم نے غلط دیکھا تھا، کان گواہی دیں گے ہم نے غلط سنا تھا۔ اس لیے ان اعضاء کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، اور فرمایا اپنے پیٹ کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ یعنی اس شرمانے کا کیا مطلب ہے کہ اس پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ جب ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہر حرام کا یہی حال ہے، شراب کا بھی یہی حال ہے۔ جب کوئی بیئر پیتا ہے، جب کوئی چٹا چاٹتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نشیڑی آدمی کب نماز پڑھتا ہے؟ وہ تو صرف جمعے میں آتا ہے، لیکن شراب پینے کی وجہ سے، بیئر پینے کی وجہ سے، چٹا چاٹنے کی وجہ سے اس کا وہ جمعہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، صرف عبادات کا نہیں بلکہ فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ شرابی آدمی، نشیڑی آدمی، چٹا چاٹنے والا کبھی اچھا شوہر نہیں ہو سکتا، کبھی اچھا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اچھا ہسبینڈ نہیں ہو سکتا، وہ اچھا باپ نہیں ہو سکتا، وہ اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ اچھا رہبر نہیں ہو سکتا، وہ اچھا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ نقصان ہی نقصان ہے، پیسوں کا نقصان، صحت کا نقصان، دماغ کا نقصان، دل کا نقصان، معاشرے کا نقصان، گھر کا نقصان، آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان۔ اس لیے حرام کیا ہے، ورنہ تمہارے شراب پینے سے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، تمہارا نقصان تھا، اس لیے جو ہے منع کر دیا ہے۔ فرمایا پیٹ کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرما جاؤ، سود کا لقمہ نہ جائے۔ سود کتنا بڑا جرم قرار دیا، 36 مرتبہ زنا کرنا چھوٹا گناہ ہے، سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا بتاؤں سود کا سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ سود کا ہلکا گناہ یوں ہے جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں سے منہ کالا کرے، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ یہ سود کا سب سے ہلکا گناہ ہے اور بڑا گناہ۔ فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے وہاں ایسے انسان دیکھے جن کے پیٹ سوج کر بڑے بڑے ہول بن گئے تھے اور ان کی چمڑی کھچ کر شیشہ بن گئی تھی، باریک بن گئی تھی، اندر نظر آ رہا تھا ان کے پیٹ کے اندر اژدہے گھوم رہے تھے، ناگ ڈس رہے تھے، بچھو ڈنک مار رہے تھے، ان کی اتڑیوں کو کھایا جا رہا تھا، وہ چلا رہے تھے، ان کے پیٹ سوج گئے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، حرام کا لقمہ نہ جائے۔ فرمایا جو ہے آج کل نشہ چڑھا ہوا ہے، بس راتوں رات کروڑ پتی کیسے بن جاؤں، راتوں رات لکھ پتی کیسے بن جاؤں، لاکھوں چاہے مجھے حرام راستہ اپنانا پڑے۔ دیکھا ہوگا نوجوانوں کو نشہ چڑھ گیا ہے، پیسہ کمانے کا راستہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، اگر کوئی منع کرے تو اس سے کہہ دیتے ہیں ہم نے دوسرے یوٹیوب کے مولوی سے فتویٰ لے لیا ہے، اس لیے موبائل پر گیم کھیل کے بھی کما رہے ہیں اور سود میں گھس کر اور جو ہے سودی کاروبار میں گھس کر 99% سود پہ ہے سارا۔
چاہے وہ اینجل ون ہو, چاہے کوئی اور سائٹ ہو, 99% موبائل پہ جو کمائیاں ہو رہی ہیں, راتوں رات جو لوگ کروڑ پتی بن رہے ہیں, 99% حرام کی کمائی ہے. یہ تمہیں نیال نہیں کر سکتی. دھوکہ لگ جائے گا کہ میرے یہاں مرسڈیز کار آ گئی, تمہیں دھوکہ ہو جائے گا کہ میرے دروازے پہ فارچونر آ گئی, لیکن تیرے پوتوں کا اور تیری نسل کا جو برا انجام ہوگا, دنیا کی انگلیاں کپ کپا جائیں گی ان کی ہسٹری لکھتے ہوئے. اس لیے ڈرو, شرماؤ اللہ سے. فرمایا اپنے پیٹ کو بھی استعمال کرتے وقت اللہ سے شرمایا کرو, اس کے متعلق جو اعضاء ہیں ان کو یوز کرتے وقت اللہ سے شرماؤ. اور فرمایا شرمانا یہ بھی ہے کہ آخرت کو اور اپنی موت کو یاد رکھا کرو, یاد رکھا کرو. ہاں, بڑی منزلیں سکین کٹھین جو آنے والی ہیں ان کا تصور کیا کرو, کبھی مراقبہ کیا کرو, کبھی عصر کے بعد, کبھی مغرب کے بعد, کبھی عشاء کے بعد, کبھی فجر کے بعد. مسجد میں جب آپ سنت سے فارغ ہوتے ہو, گردن نیچے کر لو, سوچو کہ میں مر رہا ہوں, رشتہ دار دیکھنے آئے ہوئے ہیں, آخری ہچکیاں چل رہی ہیں, سکرات کا عالم ہے, نگاہیں کی نظر جا رہی ہے, سننا کم ہوتا جا رہا ہے. اتنے میں وہ آ گئے روح نکالنے والے, میری روح کو نکال دیا گیا. رشتہ داروں کو فکر ہوئی, پانی گرم کرو, بیری کے پتے ڈالو, کینچی لے آؤ, اس کے کپڑے کاٹو, انگلی سے انگوٹھیاں نکالو, عورت ہے مٹھی مار کے چوڑیاں توڑ دو, کھینچ کے کان کی بالی نکال دو, اس کے سارے زیور اتار دو, جس پہ یہ ناد و نخرے کرتی تھی یہ سارے سوٹ یہیں رہ گئے, سارے زیور صندوق میں رہ گئے, سارے زیور صندوق میں ڈال دیے گئے. اور پھر یوں سوچو مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے, میرے اپنے مجھ پہ مٹی ڈال کے واپس پلٹ گئے ہیں. یہ اگر 2 منٹ روزانہ سوچو گے دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی. نمازیں پڑھنا آسان ہوگا, آخرت کی تیاری کرنی آسان ہوگی. منزلوں کو سوچو, سکرات کا عالم ہوگا, اور پھر قبر کی منزل آگے ہے, پھر قیامت کا منظر ہے, پھر جو ہے پل صراط ہے, پھر جنت ہے یا جہنم ہے. ان چیزوں کو فرمایا قیامت کے میدان میں کسی کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. بتا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے, بڑھاپے میں تو آ گیا تھا تسبیح لے کے, ہاں جب بھیڑیے کے سارے دانت گر گئے اور جب اس کی سارے منہ کی داڑھی بھی ٹوٹ کے گر گئی, اب وہ بھیڑیا کہتا ہے توبہ توبہ, آج کے بعد کسی کی بکری نہیں کھاؤں گا. اب کیا تیرے باپ کو سر کھاؤ گو, تیرا تو دانت ہی کون رہا, تیرا تو ہاتھ ہی کون رہا. صحیح, اب جوانی در جوانی توبہ کردن, شیوے پیغمبری در عاقبت در پیری. اور جو ہے بھیڑیا بھی وہ ہو جاتا ہے پرہیزگار بڑھاپے میں. اس لیے جو ہے جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے, اللہ والوں کا شیوا ہے. اس لیے جوانی کی قدر کریں. نوجوانوں بس 5 وقت کی نماز کو پڑھ لو, اگر زیادہ نہیں کر سکتے ہو اتنا کر لو. 5 وقت کی نماز پڑھو, صبح قرآن کریم کی تلاوت کرو, پھر نکل جاؤ اپنے ایجوکیشن پر, نکل جاؤ اپنے بزنس پر, پھر نکل جاؤ اپنے کھیت پر, کوئی دقت نہیں. لیکن اتنا تو کرو کہ ہم مسلمان نظر آئیں. ہمیں آخرت اچانک آتی ہے, بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے, بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, ہنستے ہوئے آ سکتی ہے, کھاتے ہوئے آ سکتی ہے, سوتے ہوئے آ سکتی ہے, چلتے ہوئے آ سکتی ہے. اس کی کیا تیاری کی ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا جوانی کہاں گزاری, دوسرا سوال کہ جو ہے پوری عمر کہاں گزاری, بتا. لڈو کا کنگ بن رہا تھا چوراہے پہ بیٹھ کے, کیا جواب دیں گے ہم؟ اور تیسرا سوال میں نے مال دیا تھا, بتا کمایا کہاں لگایا کہاں. مال کے 2 سوال ہو رہے ہیں, کن راستوں سے کمایا. مولوی منع کرتے رہے, کہا نہیں اپنے امام کی نہیں ماننی, ہمیں تو بس وہ غامدی نے بتا دیا, مرزا انجینئر نے بتا دیا, یوٹیوب پہ کوئی اور بھگوڑا مل گیا وہاں سے سارا لیا. اور جو بڑا اچھا لگتا ہے مول صاحب, وہ غامدی امریکہ میں بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جو عورتیں زیور پہنتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ گھرالی نے 15 بھری پیر رکھے ہوئے, زکوٰۃ دیتا جور آوے نا,
जबकि माला इमाम की कौन मानो, वो गांधी अमेरिका में बैठे भी का दाढ़ी को नहीं, वो मारा जिसोई है, मारा जिसाई कपड़ा पहरा, बी की बात मानूंगा, जोर आवाज खाद देता हुआ, जबकि बी की बात सही। मिर्जा इंजीनियर, अगर तुझे अपने घर का नक्शा मालूम करना हो तो इंजीनियर से मालूम किया कर, लेकिन दीन का मसला मालूम करना हो तो इन उलमा से मालूम किया करो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आखिरत की फिक्र के साथ चलें। हाँ, यह है यहाँ से जाना तुझको एक दिन, और मोह खुदा को है दिखाना एक दिन। हाँ, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन। नमाजों की पाबंदी करें, कुरान करीम से जुड़ें, फिक्र की आखिरत की फिक्र के साथ में इस दुनिया के टारगेट हासिल करें। बेशक आला तालीम भी हासिल करें, आला रोज़गार और मईशत को भी मजबूत करें, नमाज की पाबंदी करें, अपने खेत को भी संभाला करें, घर को भी संभाला करें। दुनियावी ज़रूरियात भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी मौत को सामने रखकर, अपनी कब्र को सामने रखकर, हशर को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारें। असल ठिकाना वो है जिसकी तरफ हम सबको कूच कर जाना है। एक शायर कहते हैं, मैं घोड़े पे जा रहा था तो मेरे घोड़े की एक ठोकर लगी, किसी चीज़ को आवाज़ आई तो मैंने नीचे देखा, वो इंसान की खोपड़ी थी जो सूख चुकी थी। कहता है, कल पाँव इक्कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तेखाने शिकस्तों से चूर था। कहने लगा, देख के चल ओ राह बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर था। गुरूर था, नमूद थी, हटो बचो की थी सदा। हटो हटो हटो, पार्षद साहब आ रहा, हटो एमएलए साहब आ रहा, हटो हटो हाजी साहब आ रहा, हटो हटो काकू जी आ रहा, हटो इमाम साहब आ रहा है। मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर था, गुरूर था, नमूद थी, हटो बचो की थी सदा। आज तुमसे क्या कहूँ, कब्र का भी पता नहीं। कब्र कहाँ है पता नहीं पोतों को, दादे की कब्र कहाँ है पोतों को नहीं पता। हाँ, ये तेरा अंजाम है, इसलिए कब्रिस्तान जाया करो। नबी ने फरमाया, बागों की सैर करने वालों, हवाएं खाने वालों, समंदरों की सैर करने वालों, हसीन नज़ारे देखने वाले, कभी कभी हफ्ते में एक बार कब्रिस्तान भी जाया कर, ताकि तुझे अपना अंजाम समझ में आए। कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी चौधराहट करते थे, जाके पूछो बोलते क्यों नहीं, पूछो जाके तुम्हारे मंसूबों का क्या हुआ। इसलिए ये नबी ने सुन्नत करार दिया, ज़्यादा नहीं जा सकते, रोज़ाना नहीं जा सकते, हफ्ते में एक बार जाया करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बैलेंस में आ जाए। जा गोरे गरीबां पे नज़र डाल बइबरत, खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। और इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत। शायर कहता है, अगर इबरत लेनी है ना तो गरीब की कब्र पे मत जा। कोई बड़ी शख्सियत थी ना ठाडी, पी के कब्र पे खड़े होके इबरत हासिल कर। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ उससे कहाँ है वो तेरी शान हुकूमत। कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहाँ है, एक कासे सर बोल तेरा ताज कहाँ है। कासे सर बोल तेरा ताज कहाँ है। इस आखिरत को सामने रख के चले। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सभी शुरुआत करेंगे नमाज से। मुसलमान की आइडेंटिटी, पहचान नमाज और कुरान की तिलावत। मसाजिद से जुड़े रहो, अपने उलमा से जुड़े रहो। बेशक दुनिया भी तुम्हारे लिए बनी है। इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व अन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, कि दुनिया तुम्हारे लिए बनाई, लेकिन तुम्हें दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए बनाया है। दुनिया भी अच्छी हासिल करो, आला तालीम हासिल करो, अच्छा अपना जो है मईशत करो, अपने बिजनेस को मजबूत करो, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करो, अपने वक्त और अपनी जवानी की कदर कर लो। गपशप मत लगा हो चौराहों पे। हर शहर की ये शिकायत है, रात को 1-2 बजे तक जागने वाले हर शहर में मुसलमानों के बच्चे हैं। क्यों? दूसरी कौमें कितना मेहनतें कर रही हैं, और तुम जो पहली सफ में खड़े थे वो हम सब जो है पिछली सफ में आ गए हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, असर के बाद मैं एक बगीचे में सैर करने गया, बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा किताब पढ़ रहा था। मैंने कहा, तेरी उम्र के सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू किताब पढ़ रहा है बगीचे के अंदर।
کہنے لگا میری قوم دنیا میں مٹھی بھر ہے، اگر میں بھی کھیل میں لگ جاؤں گا تو میری قوم کا نام دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اقبال نے کہا کون ہے تو، کس قوم سے ہے؟ کہنے لگا یہودی ہوں، یہودیوں کا بچہ ہوں، میری قوم دنیا میں مٹھی بھر ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے یہودیوں کی کرکٹ ٹیم نہیں ہوگی، یہودیوں کی ہاکی ٹیم نہیں ہوگی، یہودیوں کی فٹ بال نہیں ہوگی، یہ سب انہوں نے پیدا کر کے دوسری قوموں کو لگا دیا کہ تم گنڈی کے پیچھے بھاگتے رہو، ہم وہ جو گول گنڈی ورلڈ ہے نا اس کو قابو میں کر رہے ہیں۔ تم کو جو ہے ایڈورٹائز سنائی گئی، کر لو مٹھی، دنیا مٹھی میں، تم نے سمجھا موبائل کی ایڈورٹائز ہے، موبائل کی نہیں ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر لو۔ اعلان اگر یہودی کل اعلان کر دینا کہ تھارے گھر کے آگے کرونا کھڑے ہوئے باہر نہ نکلیے، کوئی ڈاکٹر بھی باہر نہیں نکلے گا، کوئی ایم ایل اے بھی باہر نہیں نکلے گا، پولیس مین نہیں نکلے گا، پردھان منتری بھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ پوری دنیا کو انہوں نے مٹھی میں کر لیا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا 1992 میں یہودی لکھ گیا تھا کہ کرونا آئے گا، 1992 میں یہودی لکھ گیا تھا کہ جس عمران خان نے ٹرافی ورلڈ کپ کی اٹھائی ہے یہ پردھان منتری بنے گا، یہ ان کے منصوبے ہوتے ہیں۔ 1992 کی کتاب میں وہ لکھ گیا تھا کہ جو 1000 سال پہلے جو جہاز ڈوبا تھا اس کی تلاش میں پن ڈوبی جائے گی اور ایسے ڈوبیں گے قیامت تک ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم نے دیکھا 2-3 سال پہلے 2-3 آدمی پن ڈوبی پہ بیٹھ کر 1000 سال پہلے ڈوبنے والے جہاز کی تلاش میں چلا تھا، لیکن وہ خود کہاں ڈوبے دنیا کو نہیں پتا۔ یہ یہودی 1992 میں لکھ کے چلا گیا، ان کے منصوبے ہیں۔ اور ہم کرکٹ میں، پب جی میں، لڈو میں، چوراہوں میں، سگریٹ میں، بیئر میں تباہی، ہمیں مارنے کے لیے میزائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں مارنے کے لیے بم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے خود اپنی تباہی کے سامان کر لیے۔ خیر دوسرے علماء کرام ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔